اور فاتحہ کا لفظ جو ہے فتح سے ہے، تو صرف فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسی سے کھلتا، فاتحہ کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ نازل ہونے میں بھی پوری مکمل جو صورت ہے وہ پوری صورت جو اتری وہ فاتحہ ہے۔ اگرچہ اقرا کی آیتیں اتری تھیں صورت علق کی، لیکن پوری صورت تدوین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے نمبر پہ اسی صورت کو لکھوایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی فاتحہ جیسی صورت نہ کبھی تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، یہاں تک کہ اس کی مثل صورت خود قرآن کریم میں دوسری کوئی نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں بھی یہ گویا کہ قرآن عظیم ہے یہ صورت، یہ اتنی لاجواب صورت ہے، اللہ نے مختصر صورت میں ایسے مضامین بند کر دیے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو فرشتہ اترا ہے یہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کو زمین پہ اتارا ہے۔ وہ فرشتہ جیسے قریب آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کے آخری آیات آمن الرسول سے۔ یہ فرمایا یہ دو نور آپ کو عطا کیے ہیں، یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کا پورا پورا اجر پائے گا۔ سورہ فاتحہ کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں ایک دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر ضمنی مضامین اس میں آتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام تعریفوں کا مالک اگر ہے تو رب العالمین ہے۔ یہ دعویٰ کیا اللہ نے۔ اب اس دعوے پر دلائل پھر آگے پیش کیے ہیں، تو باقی جتنی آیات ہیں وہ اللہ کی اس دعوے کے نقلی اور عقلی دلائل ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مانگنا کیسے ہے، کیونکہ بندہ جو اصل میں فزیکلی یا انٹینشنلی ایک مانگتا ہے، یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا روتا ہے، یہ رونا اصل میں یہ مانگنے کے لیے ہے، کہ کبھی بھی کوئی مانگنے والا ہنستا ہوا نہیں مانگتا، بڑا بھی اگر مانگتا منہ رونے والا بنا کے آپ سے مانگتا اللہ کے نام پہ دے دو، تو رونا یہ مانگنے کی ایک گویا کہ ایک عنوان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بندے کو مانگتا پیدا کیا ہے اور دنیا میں بتا دیا کہ مانگنے کا طریقہ مجھ سے سیکھو، تمہیں مانگنا کیسے ہے۔ سورہ فاتحہ مانگنے کا طریقہ بتایا اور وہ چیز بتائی کہ جو مانگنے کی چیز ہے، کہ ہر چیز پہ نہ ریچھتے رہو کہ یہ بھی مانگ لو، وہ نہیں، مانگنے کی چیز ہے وہ میں بتائی ہے۔ تو اللہ نے وہ مانگنے کی چیز صورت میں بتائی، اور وہ ہدایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، کہ یہ مرزوق اپنے راضی کو پہچان لے، یہ مملوک اپنے مالک کو جان لے، یہ جو ہے نا یہ ہدایت بندہ مانگے۔ تو مانگنے کی چیز گویا کہ ہدایت ہے۔ اور پھر دنیا میں چونکہ انسان جو ہے یہ سوشل اینیمل ہے، یہ مل جل کے رہتا ہے لوگوں میں، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے تمہیں، اور کون لوگ ہیں جس سے اوائڈ کر کے رہنا چاہیے، تب تم کامیاب رہوگے۔ یہ وہ خلاصہ اس صورت کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو خود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ صورت کا نام سورۃ شفا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جسمانی اور مادی شفا رکھی ہے، چنانچہ صحابہ اکرام سر کے درد کے لیے، بخار کے لیے، سانپ بچھو کے کاٹنے کے موقع پر یہ تمام چیزوں کے لیے اس سورہ فاتحہ کو استعمال فرماتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ ہے، اگر کسی کے سر میں درد بخار ہے تو سورہ فاتحہ کو استعمال کرے۔ تو اس پر جو علماء نے پھر بہت سے اس کے تجربات کرنے کے بعد اس کے فوائد بیان کیے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر فرضوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو فرمایا یہ اگر کوئی زندگی کا معمول بنا لے تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا، یعنی جسمانی صحت بھی دے گا اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا، اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عجیب نسخہ ہے یہ سورہ فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا۔ بس اس میں ایک چھوٹی سی تدبیر یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ساتھ ملائے گا تو یوں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین، مل حمدللہ، رحیم کی میم کو الحمد کے نام سے ملانا ہے، تو 41 دفعہ پڑھنا ہے فجر اور سنت کے درمیان، ہر طرح کا کمال۔ اور اس کے لیے ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ آٹزم کا بڑا مرض ہے آج کل، بچوں کا 2-3 سال میں ہو جاتا ہے،
جاتا ہے. یہ 41 مرتبہ فرض اور سنت درمیان کا یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس بچے میں دم کرتا رہے اور اس کو پانی پلاتا رہے تو اس کا آٹزم ختم ہو جائے گا. یہ عجیب، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ دماغ کے جنون اور سرا کے لیے جو ہے نا یہ صورت بڑی مجرب ہے. تو لہٰذا یہ جو دماغ کا جنون ہی ہوتا ہے، آٹزم ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک خاص دیوانگی پاگل پن سا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ مرض ختم ہو جائے گا. یعنی آپ نے قرآن کے ذریعے ایک دم پہلی صورت میں ہی شفا کی بات بتا دی. اور یہ آٹزم جو ہے یہ بیماری ہے، بچوں کو پیدائشی بیماری بھی ہوتی ہے. تو اگر آٹزم کے جو والدین ہیں جن بچوں کے، تو وہ ان کے والدین پڑھ سکتے ہیں. بالکل، والدین پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 2 پھونکے 3 پھونکے ماریں، پانی دم کر کے پلا دیں. بوتل میں دم کر لیں تو سارا دن اسی پانی میں اس کو پلاتے رہیں. تو یہ لکھا تو یہ ہے کہ 41 ڈیز میں آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ طبیعت اس کی بحال ہو گئی. یہ ایک فائدہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مالی طور پہ میں خوشحال رہوں اور کبھی کسی پیسے کا محتاج نہ ہوں، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی مہینہ جیسے شروع ہو اس کے بعد پہلا سیٹرڈے جب آئے، ہفتہ آئے، تو فجر کے بعد جو ہے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. 70 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو ہفتے کو 70 مرتبہ پڑھے، پھر 10 کم کرتا جائے. اتوار کو 60 مرتبہ پڑھے، اچھا، اور اس کے بعد پیر کو 50 مرتبہ پڑھے، اور منگل کو جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے. اس طرح جو ہے وہ بدھ کو جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد جمعرات کو جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھے، جمعے کو پھر 10 مرتبہ پڑھے. تو یہ کر کے پھر دوبارہ ہفتے سے پھر اسی طرح 70. تو یہ اسی طرح یہ روٹیٹ کرتا رہے. تو یہ ہمیشہ اگر زندگی میں پڑھتا رہے گا، اللہ ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رکھیں گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ جو ہے اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے چاند کا، اس کے پہلے سیٹرڈے سے سٹارٹ کر دیں. اور وقت اس کے لیے کوئی خاص؟ فجر کا وقت، فجر کی نماز فارغ ہو کے یہ 70 ٹائم پہ پڑھ لیں. 70 60 50 یوں کرتا جائے، پھر دوبارہ پھر 70 پہ آ جائے. یہ ایسا عجیب راز ہے اس کے اندر جو ہے، جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ بغرے بجاتے ہیں زندگی کی. وہ خوشیاں روحانی خدا نے مرتبے بھی دیے اور مال و دولت کی کمی نہیں چھوڑی. ایسا نسخہ ہے. یہی فوائد ہیں، قرآن کے فوائد ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں. ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، عربی میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھتے ہیں، نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے فوائد اور ان کی اصلیت سے واقف پتہ نہیں ہے کہ جو ہم اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ کسی نے یہ بھی ایک سوال یہی بھیج دیا کہ جی ان کی میموری کا پرابلم ہے، ان کی یادداشت کمزور ہے، ان کے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے ابھی فرمایا کہ بالکل، بلکہ میموری پر یاد ہے، میموری کے لیے زبردست یہ صورت کہ اثر کے بعد جو ہے وہ 41 ٹائم یہی سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے. ہو سکے تھوڑا پانی پی لے تو میموری ایسی ہو جائے گی کہ لاجواب. اور یہ 71 ڈیز یہ عمل کر لے تو حافظے کے لیے سورت کے اندر کمال تاثیر موجود. پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ٹی وی کے اوپر لائیو کاؤنٹر جو لگا دیتے ہیں جس میں آپ دروشی پڑھ کر کے اس پہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے 2 کروڑ کرنا ہے، تو ماشاءاللہ کتنا ہوا تھا؟ 30 ملین. پوری دنیا سے لوگوں نے وہ کاؤنٹر میں ڈالا. یہ کاؤنٹر بھی انشاءاللہ اس دفعہ بھی ربیع الاول سے بلکہ 2-3 دن پہلے شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر جو ہے لاسٹ ٹائم جو 30 ملین جو ہے ماشاءاللہ صلاۃ والسلام پہنچا ہے اس رحم ٹی وی کے ذریعے سے. پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیسے نصیب ہوگی اور آپ کیسی محبت سے بھی ہم سب کو دیکھتے ہوں گے، اس کا تصور ہی کافی ہے. اس لیے جو ہے نا یہ ربیع الاول کا مہینہ. اور اس دفعہ ہم نے جو ہے فزیکلی بھی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھے. دنیا بھر سے جو بھی آ سکتا ہے وہاں مسجد دارالتزکیہ یونین ڈے نیو یارک کے اندر آ جائے. اور یہاں جیسے حضور وار کے اعتکاف کے لیے جمع ہوئے ہیں ایسے یہ اعتکاف وفا و عشق اس کے لیے جمع ہوں گے. بس بات وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو بس اپنی وفا کا اظہار کرنا آپ کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وہ رحمت اور فضل کے دروازے کھول جانا ان کا کام ہے. کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ انا قاسم اللہ موتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے. تو بس آپ عشق و وفا دکھا کے یہاں پہنچیں گے اپنے دنیاوی مشاغل دائیں بائیں کر کے،
اور کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی جاب کا مسئلہ ہے، عجیب یہ پریشانی ہے، وہ مصیبت ہے، نو، یہ سب ایک جھٹکے سے ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی رسول اللہ ہی کام آنے ہیں۔ لہذا یہ کام وام جاب آپ سب آپ سائڈ پہ کر دیں۔ ہاں یہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جاب کا، ویسے بھی تو بیمار ہو گئے تو جاب کہاں گئی، سیک لیو مل جاتی ہے نا، تنخواہ کے بغیر بھی چھٹی لے لیتے آپ اپنے تقاضوں کے لیے، لیکن تقاضا عشق و محبت اگر ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے اللہ کے گھر میں اور لاکھوں صلاۃ والسلام پڑھ کے وہاں بھیجنا ہے، پھر عشق و مستی کی جو مجلسیں ہماری ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے تو وہ بھی سننے والی چیزیں ہیں، تاکہ بس یہ 3 دن ہم اسی عشق و مستی میں لگا دیں، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اس لیے مہینہ پہلے میں نے اعلان کر دیا ہے، اور یہ پھس مومن بن کے بہانے بازیاں نہ کریں، اجی میری یہ ذمہ داری ہے، یہ جاب کا مسئلہ ہے، اجی فلاں کی کفالت کرنی ہے، اجی گھر میں یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ سب پھس مومن۔ اللہ کو کچے مومن چاہیے، سچے عاشق چاہیے۔ صحابہ کرام نے جو عشق کر کے دکھایا ذرا سوچے تو صحیح، پرواہ نہیں کی، نہ گھر بار کی پرواہ، نہ گھر والوں کی پرواہ، نہ اوپر نیچے کی پرواہ، نہ جائیداد اور پراپرٹیوں کی پرواہ، اگر پرواہ کی تو رسول اللہ کی پرواہ کی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہہ کے رسول اللہ پر قربان ہوئے، جانے تو قربان کیے ہیں۔ ہم سے تو رسول اللہ آج اتنا مانگتے بھی نہیں، صرف وقت کے چند لمحے مانگتے ہیں، نہ جان مانگتے نہ مال مانگتے ہیں، وقت دے دو یکسو سے بیٹھ کے رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ اس لیے ذرا گھر سے نکلے بھائی، ہمت کریں، اس لیے یہ خاص اعتکاف ہے، اس لیے اس کی تاریخ بڑی اچھی تاریخ ہے، اور اس میں موسٹلی ویکینڈ ہی آ رہا ہے، یعنی بدھ کی مغرب سے لے کے یا ہفتے کی مغرب تک یہ آپ کا اعتکاف ہے 3 دن کا، اور اس کے اندر جو صلاۃ والسلام ہم نے پڑھنا ہے، اور محفل مجلس انشاءاللہ سجائیں گے، نعت خوانیاں ہوں گی، تو آپ یہ 3 دن ذرا رسول اللہ کی سرشاری میں لگائیں، پھر دیکھیں زندگی بھر کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک بھی صلاۃ والسلام قبول ہو گیا، کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج یہ خاص طور پہ اس کا میں اعلان کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ جو وہ اس کا بھی آپ کو اشتہار آپ نے دیکھ لیا ہے، اس پہ ہم نے وہ QR کوڈ بھی دے دیا، لنک بھی دے دیا ہے، وہ لنک پہ جا کے آج ہی اس کو سبمٹ کریں کہ بھی ہم انشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں۔ اب بعض لوگ فزیکلی یہاں شریک ہوں، امریکہ کینیڈا کے لوگ، یورپ کے لوگ جن کے پاس ویزے ہیں وہ یہ آ جائیں ہمارے پاس، کھانا پینا رہنا فری ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے دسترخوان سے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور پھر نظر کرم بھی ان کو نصیب ہو جائے گی ان کی ہمیں، اور یہ جب یہاں بیٹھ کے ہم رسول اللہ کو صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ اور جو دور ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھنے کا نظم کر لیں، اگر مسجدوں میں بیٹھنا ممکن نہیں تو مرد بھی اپنے گھروں کے اندر 3 دن کے لیے بند ہو جائیں کہ آج 3 دن کسی کے لیے نہیں، 3 دن رسول اللہ کے لیے قربان کر دیے، ان 3 دنوں میں ہم فرائض و واجبات کے بعد رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ تو ذرا کر کے تو دیکھو، مر کے کسی کے زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ یہ پیچ و تاب جو عاشق کا دیکھا ہے، کبھی گزرا بھی ہے، تو یہ گزرے گا تب کسی کی زلف پہ جان تو دو، اور رسول اللہ سے عشق تو کر کے دکھاؤ، صرف نعرے نعرے رہے نہیں، حقیقت کر کے دکھاؤ، تو پھر دیکھو کہ کیسے تڑپتے ہیں، اور پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ محمود غزنوی بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ایک موقع پر اس کا خیمہ تھا، اور ایران کا ایک بادشاہ اس کے بعد مہمان ٹھہرا، جرنیل، ساتھ اس کا خیمہ تھا، ادھر محمود غزنوی کا خیمہ تھا۔ رات کا کوئی تہجد کا وقت ہوگا رات کا، تو خیمے کے باہر جو ہے وہ محمود غزنوی کا خادم وہاں موجود تھا پہرے کے طور پر۔ تو محمود غزنوی نے خیمے سے سر نکال کے کہا حسن، یہ بولا حسن، اتنا کہا، تو وہ حسن نے جلدی سے لوٹا اٹھایا، لوٹے میں پانی ڈالا، لوٹا بھر کے پانی کا وضو کے لیے ایک دم خیمے کے اندر چلا گیا۔ ادھر ساتھ جو خیمہ تھا ایران کے بادشاہ کا، جرنیل کا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یار اس سے حسن بولا ہے محمود غزنوی نے، ساتھ کچھ اور تو بولا نہیں۔ اس بندے نے فوراً جو بجائے اس کے کہ جی بادشاہ سلامت، جی کی حکم، اس کے بجائے یہ لوٹا پانی بھر کے اندر لے گیا، یہ چکر کیا ہے؟ اب وہ جب اندر سے فارغ ہو کے حسن باہر آیا تو اس فوراً ایران کے جرنیل نے اشارہ کر کے بلایا، کہا میاں حسن، یہ ابھی محمود غزنوی نے تمہیں آواز دی حسن کہہ کے،
اور تم نے بجائے اس کے جی بادشاہ سلامت، جی حکم، کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، آپ نے جلدی سے لوٹا پکڑا، لوٹے میں پانی بھرا اور لوٹا لے کے اندر چلے گئے۔ تو بادشاہ نے کوئی حکم تو دیا نہیں اور آپ لوٹا بھر کے اندر لے گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے بات سننے والی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، واقعی میرا دل جو ہے کہتا ہے کہ دل فگار، آنکھیں اشکبار تھی، اور سوچتا تھا کہ یا اللہ اس پہ عمل کیسے کروں میں۔ وہ سفر تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، یہ واقعہ سنا میں نے، تو میں نے کہا یا اللہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں، کروں کیسے؟ پاسبل نہیں ہے، مشکل ہے۔ حسن نے کہا کہ اصل میں جنرل صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا جو بادشاہ محمود غزنوی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہیں لیتا، بے وضو، یہ محمد کا نام بے وضو نہیں لیتا، پیارے نبی کا نام کبھی بے وضو نہیں لیتا، کیونکہ میرا نام ہے محمد حسن۔ جب یہ باوضو ہوتا تو مجھے کہتا محمد حسن ادھر آؤ، تو میں سمجھ جاتا ہوں بادشاہ صاحب باوضو ہیں، ابھی تو تبھی تو محمد کا نام بول رہے ہیں۔ جب ان کا وضو نہیں ہوتا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام زبان سے نہیں لیتا، اور بلکہ صرف حسن کہہ کے بلاتا ہے۔ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب بادشاہ کا وضو نہیں ہے، تو وضو کے لیے پانی مانگ رہا ہے تاکہ محمد کا نام لے سکوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکوں، محمد کا تذکرہ کر سکوں۔ تو اس لیے یہ مجھے ان کا نظم پتا، تو میں اسے پانی لے گیا تھا، تو بادشاہ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنے میں لگ گئے، کیونکہ رسول اللہ کا نام لینا ہے، اور بغیر وضو کے میرا بادشاہ محمد کا نام نہیں لیتا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے واقعہ سنا تو میں سوچا منیر یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی ایسا کروں کہ محمد کا نام بغیر وضو نہ لوں کبھی، لیکن آسان نہیں ہے۔ ہر دوسرے آدمی کا نام محمد حسن ہے، محمد قادر ہے، محمد علی ہے، کیا کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر اس پہ سوچتا ہوں، مانگتا ہوں خدا سے۔ ویسے تو میں موسٹلی باوضو ہی رہتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، شاید کم ہی موقع ایسے ہوتے میرا وضو نہیں ہوتا، میں باوضو ہی رہتا ہوں ہمیشہ۔ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس روح، تو انہوں نے جو ہے میں جب نئی نئی شادی ہوئی اور ہم واپس سے بہاول نگر سے واپس آ رہے تھے تو ملتان میں ختم نبوت دفتر، ختم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر ملتان، وہاں ہم ٹھہرے، وہاں کچھ علماء سے ملے، تو میں وضو کر کے آ رہا تھا۔ اب حضرت کو شیخ کی نظر ہوتی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں حضرت نے کیسے اندازہ لگایا۔ حضرت فرمایا کہ مولانا منیر تمہاری یہ عادت بڑی پیاری ہے، تم ہر وقت باوضو رہتے ہو۔ تمہاری عادت بڑی پیاری، تم ہر وقت باوضو رہتے ہو۔ تو میں دل میں حیران کیا رب جی کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو نہ کبھی اظہار کیا، ہاں نماز کا وضو کیا، عام احوال میں وضو، لیکن ایسی چیز تو بتانے سے پتہ چلتی ہے۔ لیکن شیخ کہتا ہے، اب شیخ لدھیانوی صاحب کہتا ہے شیخ کامل، شیخ کامل و شیخ کامل، ایسا شیخ کامل ملتا ہے جن کے بارے میں مفتی اعظم جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کہ ہمارے تخصص کے استاد مشرف جو بنوری ٹاؤن کے مفتی اعظم ہیں، رئیس الافتاء ہیں، مولانا مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحم اللہ تعالی۔ جب میری شادی ہوئی ہے لوگ اساتذہ مبارکیں دے رہے ہیں، تو مفتی نظام الدین صاحب نے مجھے جب مبارک دی کہ ختم بخاری کے موقع پہ میرا نکاح ہوا تھا اور حضرت جو ہیں شہید سے یہ نسبت میری قائم ہوئی، تو مبارک دیتے ہی مصافحہ کرتی مجھے کیا فرمایا، میرے ہاتھ یوں پکڑے ہوئے اور مجھے دیکھا اور یہ شعر فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ فرمایا کہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ اسی شعر کے مصداق ہیں، مولانا منیر صاحب یہ شعر کا مصداق ہے۔ بس تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا، ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ جو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے کہ شعر کے مصداق ہیں۔
دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے۔ یہ مفتی نظام الدین شاہ مرزائی رحمۃ اللہ نے مجھے یوں مبارک دی، یہ وہ مفتی مولانا یوسف دیانوی کی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے چند دن کے اندر اندازہ لگا لیا، حالانکہ وہ بھاول نگر تشریف لائے تھے اپنی صاحبزادی کو لینے کے لیے، یعنی میری اہلیہ، تو ساتھ میں بھی تھا، تو ہم وہاں بھاول نگر سے ملتان پہنچے ہیں، بھاول نگر میں 2 دن رہے وہ، اور یہاں ملتان میں 2 دن رہے۔ تو اسی دوران میں حضرت اور میری عادت طالب علمی سے، میری عادت یہ تھی، طالب علمی سے ہی یہ عادت چلی آ رہی تھی اور آج تک بھی چلی رہتی ہے کہ فجور کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھا کرتا تھا، طالب علمی سے ہی عادت تھی میری۔ تو خیر، تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ وضو سے رہنے کا تو اکثر میرا معمول ہے، لیکن محمود غزنوی نے تو کمال کر دیا کہ انسانوں کو بھی نام لیتے ہیں محمد حسن، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن ابھی تو اس حسن کا، اس شخص کا نام ہے، اس سے اس یہ محبت میں اپنا نام محمد حسن رکھا ہے، لیکن وہ نام بھی بے وضو نہیں لے رہے۔ اس کو کہتے عاشق، عاشق بنو عاشق، اور رسول اللہ کے عشق میں جو پڑ گیا، اس عشق کی راہیں طے کر لی، اس کو سب مل گیا، پھر پرواہ نہیں ہے۔ تبھی تو فرمایا نا کہ جس نے صلاۃ والسلام پلے باندھ لیا اس کو پھر کچھ اور نہیں چاہیے، اس کو دنیا کی حاجتیں بھی اللہ پوری کرے گا اور آخرت کی مغفرت بھی دے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ تو یہ وہ اعتکاف ہے بھائی، اعتکاف وفا و عشق۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہم یہاں پہ اس کا نظم فزیکلی کر رہے ہیں، لہذا آپ حضرات جو ہے اپنے تقاضے دائیں بائیں رکھ کے عاشق بن گئے، پھسپھسے نہ بنو، دلیر مومن بن کے قدم اٹھاؤ اور پہنچو یہاں پر جو ہے وہ 3 دن کا ہوگا اعتکاف انشاءاللہ، صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ میں ان کو کیا دوں، کیا سکھاؤں، ابھی اللہ سے مانگوں گا، وقت ہے، رسول اللہ کی توجہ مانگوں گا، کیا کیا مجھے وہ القاء کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو دوں گا۔ آپ آنے والے بنیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، ینگسٹر کو لائیں انشاءاللہ، ان ینگسٹروں کے دل کو رسول اللہ کی محبت اور عشق میں جو سرشار ہو گئے، پھر زندگی کے کسی میدان میں مار نہیں کھاتے۔ عشق محمد تو چیز ہی ایسی ہے بھائی، اس لیے جو ہے آپ حضرات اس کے نوٹ کر لیں اور جوگ در جوگ پہنچیں، بس اسی کا اعلان کرنا مقصود ہے۔ بس ظاہر ہے کہ بعد ہی عشق و مستی کی ہے تو فضا بدل جاتی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو بس یہ نام جو رکھا ہے اعتکاف، وفا و عشق، اصل میں وفا اور عشق یہ 2 لفظ ہیں، ان 2 جو شعر ہیں اقبال مرحوم کے، تو بس ان شعروں کی طرف اشارہ کیا میں نے، اور جو فلائر کے اوپر جا ایک شعر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اس عشق مستی کی مجلس میں آپ آئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کا انتظار کریں گے، اور مستورات جو اپنے گھروں کے اندر جو ہے اسے پڑھیں، دنیا میں جو لوگ جہاں جہاں اپنے اپنے مقام پہ پڑھیں، اب اس میں کیا کچھ ہوگا وہ پورا سکیجول ایجنڈا انشاءاللہ میں دوں گا نیکسٹ میں دوں گا، کس وقت کیا کیا کرنا ہے وہ پورا انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ابھی تو پھر اس میں نام لکھوانے والے بنے، نام لکھوا، پہلا کام تو نام کا ہے، کام کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ وہ اپنے اندر کے بارے میں جانتا ہے، یعنی اندر تو جانتے ہیں نا حال کیا ہے، یعنی من التقصیر فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقہ وہو ابلیس حین قال رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے جو شریر شیطان تھا، جب اس نے اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا خطا کار کیوں نہ ہو، کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر اللہ سے اخلاص سے دل کے ساتھ دعا مانگے گا، لا تسألن بنی آدم حاجتا، کہ بنی آدم سے تم اپنی حاجتیں مت مانگو، واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، اس ذات سے مانگو کہ جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ بَنِيَّ آدَمَ يَغْضَبُ، اور بنی آدم جب تم اس سے مانگو تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہی سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ دعا مانگتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے،
اس لیے کہ اگر یکسوئی نہیں ہوگی تو پھر دعا قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچے گی۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، توجہ سے سنیے۔ قیل کہا گیا مر موسیٰ علیہ السلام برجل، موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، یدعو ویتضرع، دعا مانگ رہا تھا اور خوب تضرع کے ساتھ رو رو کے مانگ رہا تھا۔ فقال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی لو کانت حاجتہ بیدی فقضیتها، اگر اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ یعنی وہ اتنا مانگ رہا تھا لجاجت سے اور رو رو کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا